غلطی سے پہلے اس کی پٹائی ہوتی ہے، پھر بعد میں اس کو غلطی کہتا ہے غلطی نہ کرنا، اور دوسری کا غلطی کرنے کے بعد پٹائی ہوتی ہے۔ ادھر غلطی کرنے سے پہلے پٹائی ہوتی ہے، پھر اس کو سمجھا غلطی نہیں کرنی ہے، سمجھے نا؟ تو ادھر کے ایسے ہی معاملے ہیں، سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بولو ہم پاگلوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو لیلا مجنو پاگل ہی ہوتے ہیں، اور کون ہوتے ہیں؟ پاگل بننا ہے تو یہاں اندھا ہو کے چلنا ہوگا۔ جیسے باتیں بھی سنی ہے، کہیں کوئی ایسی باتیں کرتا ہے جو اس نے کی؟ ہاں، سوچ سمجھ کے بیٹھا کرو، سوچ سمجھ کے جائے گا۔ میں اپنی مرضی سے بولوں گا، اپنی مرضی سے بیٹھوں گا، جو دل میں آئے گا نکالوں گا، اور کسی کی نہیں سنوں گا، اپنی چلاؤں گا۔ اب سمجھے ہو؟ ہاں، تب تم لوگ سوچ سمجھ کے بیٹھو، سوچ سمجھ کے جاؤ۔ ہاں، اب سوچو، یہ تو بات سنی نہیں کبھی ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ادھر ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ آدمی مزاج شناس ایک دم نہیں ہوتا، مدت لگتی ہے، وقت لگتا ہے، پھر مزاج شناس ہوتا ہے۔ مزاج شناس نہ ہو تو ہر بات میں جلدی مفہوم نہ بیان کرے۔ ہاں، ایسے آدمی اکثر دھوکے میں آتے ہیں، اور بڑے بڑے فائدے ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو خضر صاحب نے کہا کہ میں جو کروں، اگر شاگردی کرنی ہے پوچھنا نہیں ہے کسی بات میں، سوال جواب نہیں کرنا۔ وہ سوال جواب کیا تو معاملہ سب الٹ ہو گیا۔ آقا جی نے کہا صبر کرتے تو بہت عجائبات دیکھتے۔ موسیٰ علیہ السلام خضر صاحب لیکن جلدی کی، کشتی کو کیوں موری کر دی؟ یہ لڑکا نابالغ تھا، بلا وجہ اس کو آپ نے قتل کر دیا۔ دیکھا، تو طریقت کے کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں۔ دیکھو، وہ جلدی نہ کرے، جلدی نہ کرے۔ اور میں چاہتا ہوں آپ سے جان ہی چھڑا لوں تو اچھا ہی ہے، کیونکہ میں لڑنے مرنے میں بھی تیز ہوں، ہاتھا پائی ہو گئی تو پھر یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، میں ایسا ہی ہوں، تھوڑا سا اور زیادہ بھی ہو جاتا ہوں۔ ان کو پتہ ہے جو میں ساتھ رہتے ہیں، گزار رہے ہیں، اور کسی قیمت پر مجھ کو چھوڑ کہتے سب قبول ہے، تو کچھ رہے کچھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور تم ایرا وغیرہ نتھو خیرہ سب کٹھے ہوئے ہو، ایرا وغیرہ نتھو خیرہ۔ اب آپ کی بات اچھی لگتی ہے؟ لوگ ایسی تقریر تو نہیں کرتے، میرے محترم، میرے بزرگان دین، میرے بزرگان دین ہوگے تو اپنے لیے ہوں گے، ویسے کہتے ہیں ایرا وغیرہ تو خیر تو سارے بھاگ جائیں۔ کوئی لیگی ہے تو کوئی دیوبندی ہے کٹر، تو کوئی بریلوی ہے کٹر، کوئی ادریسی ہے، کوئی نقش بندی ہے، اور ہم ان سب سے دور ہیں، ہم ان سب سے دور ہیں، نہ کٹر دیوبندی، نہ کٹر بریلوی، نہ کٹر وہابی۔ کٹر تب ہو جس نے علم کو عبور کر لیا ہو۔ بریلوی نے علم کو عبور کر لیا؟ علم کو عبور انبیاء نے نہیں کیا، انبیاء کرام نے علم کو، آقا جی نے بھی ایسے کہا۔ تو ہم کٹر عاشق رسول نیت میں، عمل سے نہیں۔ عمل میں ہم بھی بہت کمزور ہیں، لیکن نیت پکی رکھی ہوئی ہے، وہ پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اللہ جانے، نیت پکی رکھی ہے۔ اور آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملی، ایمان والی کی نیت بہت اہمیت ہے اس کے عمل سے، چاہے عمل کمزور ہو، نیت کا تو پکا ہے نا۔ تو یہ دو نہیں ہم دعویٰ کرتے کہ ہم عمل کے پکے ہیں، لیکن نیت کے بڑے پکے ہیں۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے۔ من میں کیا سمائی ہے کہ ہم مر جائیں گے کہتے کہتے محمد، جیتے بھی ہیں کہتے کہتے محمد۔
اٹھیں گے بھی وہاں کہتے کہتے محمد. نیت کے ہم بہت پکے ہیں اور کئیوں کو پکا کر بھی دیا. باقی عملی کمزوری اور سب میں ہے اور اپنے میں ہم سب سے زیادہ سمجھتے ہیں. نیت کو لے کے بیٹھے ہوئے. اگر اس کو یقین ہے اللہ کی رحمت اس کے غصے پہ غالب ہے، تھوڑی سی مٹی لگ گئی جھڑ جائے گی. اگر تمہارے وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ، اگر تمہارے اللہ کے درمیان میں آقا جی ہے نا، تھوڑی سی مٹی لگی جھڑ جائے گی. ہم مولویوں کی طرح ثبوت نہیں پیش کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جو وسوسے والے ان کے لیے ثبوت پیش کر دیتے ہیں. کہا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں ان کی بھی سفارش کروں گا. سرکار دو عالم کہتے ہیں کن کی؟ جنہوں نے کبیرہ کبیرہ گناہ کیے ہیں، قتل کیے ہیں، زنا کیے ہیں. شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. آقا جی کی سفارش کو خدا واپس کر سکتا ہے؟ نیت نہیں تھی لیکن غلبہ نفس اور شیطان سے ہوا. نیت تمہاری یہی تھی جیسے آقا جی کہتے ہیں میں ویسے ہوں. نیت تمہاری نہیں بدلی کہ تم سے ایسے کام ہو گئے. اور تمہارے اور آقا، تمہارے اور اللہ کے درمیان میں آقا جی، اور آقا جی نے کہا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، جنہوں کے کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے بھی میری سفارش ہوگی. اور آقا جی کی سفارش جن کے لیے جاتی ہے یا جن کے لیے گئی ہے، ان کو پتہ ہے کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کو؟ جب آقا جی نے سفارش کی تو آقا جی کی سفارش اتنی زبردست ہے کہ تصور سے باہر ہے. ایسی معافی کبھی نہ ملتی ہے، نہ مل سکتی ہے، نہ سوچ میں آتی ہے. جب آقا جی نے سفارش کی، بخشش کی اہل بدر کی، تو اللہ میاں نے کیا کہا؟ اعملوا ما شئتم قد غفرت، تم کو بخش دیا، جو من میں آئے کرو. یعنی آئندہ بھی کچھ کیا تب بھی بخشے ہوئے ہو، تم کو اب ضرورت نہیں ہے معافی کی. دیکھو حدیث شریف. تو ہم نے اپنے اور خدا کے درمیان میں حضرت محمد مصطفیٰ کو رکھا ہوا اور نیت کے پکے ہیں. یہ نیت نہیں رکھتے، ہم کہتے ہیں مچھر کو بھی نہ ماریں، لیکن تقدیر میں آدمی کچھ کر نہیں سکتا. مچھر کو کیا مارو، تم انسان کو بھی مار دو گے. تقدیر میں بحث نہیں کرنی چاہیے، لیکن تقدیر تم کو بتاتی ہے. آقا جی کیا کہتے ہیں؟ رفعت الاقلام، کلمیں اٹھ چکی ہیں. جفت الصحف، جو لکھا گیا ہے وہ خشک ہو گیا، وہ ہو کے رہے گا. بما ہوا کائن، جو ہونا ہے. واللہ خلقکم وما تعملون، خدا نے تم کو پیدا کیا، تمہارے عملوں کو بھی پیدا کیا ہوا ہے، وہ نیک ہوں برے ہوں، لیکن اس میں بولنا نہیں ہے. اس کے ساتھ دوسری تعلیمات. جب موسیٰ علیہ السلام نے آدم کو کہا کہ آپ وہ گندم کا دانہ نہ کھاتے، آج ہم اس مصیبت میں عذابوں میں نہ ہوتے جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا آدم نے؟ کہا میری تخلیق سے 2000 سال پہلے خدا نے تقدیر لکھی تھی، وہ ہونا تھا تو پھر میں کیسے نہ کرتا. لیکن آقا جی کہ جب اللہ نے پوچھا گندم کا دانہ کیوں کھایا، نہیں کہا لکھا ہوا تھا، لکھا ہوا. ادب سے کام لیا. کیا کہا؟ ظلمنا انفسنا، ہم نے بہت ظلم کیا، اپنے کو تباہ کیا، ہلاک کیا.
بہت غلط کیا. وَإِن تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آپ کی طرف سے معافی نہیں آئے گی، درگزر نہیں آئے گی، ہمارا بہت نقصان ہوگا. نہیں کا لکھا ہوا تھا لکھا سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا دفاع کیا. پھر کہا آدم کو پتہ نہیں تھا، ابلیس نے ان کو دھوکہ دیا، آدم سے غلطی کروائی، آدم کو نکالا آہستہ آہستہ. وقاسمہما، آدم اور حوا کے سامنے قسم کھائی جھوٹی خدا کی. سب سے پہلی جھوٹی قسم خدا کی اس ملعون شیطان نے کھائی. وقاسمہما، قسم کھائی خدا کی، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا بہت ہی خیر خواہ ہوں. قسم کھا کے کہا. آدم کو نہیں پتہ تھا کوئی جھوٹی قسم خدا کی بھی کھائے. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، ان کو دھوکہ دیا. کیسے خدا نے نکالا. یہ موسیٰ علیہ السلام کیا کیوں کھایا تھا؟ تو بتا کھانا نہیں تھا تو کیا کرنا تھا جب پہلے تو تقدیر میں بولنا نہیں ہے، بحث نہیں کرنی ہے. تقدیر سے کوئی حرکت، کوئی سکنات، کوئی چیز نکل نہیں سکتی سب سے. لیکن اس میں خدا نے لطف رکھا ہے، کچھ تعلیمات دی ہیں جو تقدیر میں کام کرتی ہیں. لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء و قدر میں جو بھی مصیبت اترتی ہے یا پریشانیاں وہ سب لکھی ہوتی ہیں، لیکن دعا ان کو روک لیتی ہے. پھر دعا چھوڑنی چاہیے. ان الابن یہلک مع الدعاء، دعا کے ساتھ آدمی کبھی ہلاک نہیں ہوتا. تو یہ دعائیں اس لیے ہم زیادہ مانگتے ہیں، دعا نہیں چھوڑنی چاہیے. اللہ